قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إنك لعلى خلق عظيم. محترم بھائیو، آج ہم جب اپنے معاشرے کی طرف نظر پھیرتے ہیں، وہ خواہ پاکستان ہو ہندوستان ہو، تو سب سے زیادہ جو چیز ہم کو نظر آتی ہے وہ ہے احساس کا نہ ہونا. یہی وجہ ہے، اسی وجہ سے قتل و غارت، اسی کے سبب بے رہ روی، اسی کے سبب لوٹ مار، اسی کے سبب بدامنی، اسی کے سبب بے چینی، اسی کے سبب بد امنی، اسی کے سبب تمام خرابیاں جڑ پکڑتی ہیں ہمارے ملکوں میں، جب کسی کے اندر احساس ہی نہ ہو. احساس ہی نہ ہو کہ یہ ہمارا بھائی ہے، اس کے میرے اوپر کیا حقوق ہیں، میں اس کے ساتھ کیسے پیش آؤں، میں اس کے ساتھ کیسے زندگی گزاروں، میں اس کے ساتھ، یعنی اگر میں اپنے لیے خوشی چاہتا ہوں، اگر میں اپنے لیے چاہتا ہوں کہ میں خوش ہوں، تو دوسروں کے لیے میں خوشی کیوں نہیں چاہتا. تو معاشرے میں آگے بھائیوں ایک سلگتا ہوا جو چیز ہے، جو عمل ہے، آج اس عمل پر، اس کام پر میں ذرا تھوڑی سی روشنی ڈالنا چاہتا ہوں. وہ ہے اچھا اخلاق. جب ہم اچھا اخلاق نہیں اپناتے تو یقینی بات ہے ہماری اولاد بھی ہم سے نفرت کرتی ہے. سکی اولاد، سکے ہمارے والدین بھی ہم سے نفرت کرتے ہیں جب ہمارا رویہ غلط ہوتا ہے، ہماری زبان غلط استعمال ہوتی ہے، ہماری زبان فوش بکتی ہے، اچھے کلمے نہیں نکالتی ہے، تو ہمارے سکے سے سکا بھی ہم سے دور بھاگتا ہے. لیکن جب ہمارا اخلاق اچھا ہوتا ہے تو ہمارا دور کا دشمن بھی ہم سے پیار کرتا ہے. کیونکہ جب آپ کا اخلاق اچھا ہوگا تو پھر آپ کو کوئی تکلیف نہیں دے سکتا. معاشرے میں آپ ایک پروقار باعزت انسان بن کر جی سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے ہر کام میں برکت ڈال دیتا ہے، آپ کے روزی میں، کمائی میں، آپ کے لین دین کے معاملات میں، آپ کی اولاد میں، آپ کے بہن بھائیوں میں، آپ کے سارے جو بھی اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیتے ہیں. تو اس لیے بھائیوں ہم دیکھیں کہ احساس اسی کا نام ہے اچھے اخلاق کا. ہمیں احساس ہو اپنے بھائیوں کا، اپنے معاشرے کا، اپنے محلے میں جو غریب رہتے ہیں، بیوہ عورتیں رہتے ہیں، ان کا احساس ہو. اور اس طرح ہمارے جو رشتہ دار ہیں ان میں سے جو غریب ہیں، جن کے پاس سردیوں کے کپڑے نہیں ہیں، ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے ہم کو مال دیا ہے، تو ہم اس سے اگر 500 1000 کا کوئی کپڑا، گرم کپڑا لے کر دے دیں تو ہمارا کچھ نہیں جاتا. یہ احساس ہے اور یہی اچھے اخلاق کا نام ہے. تو اچھے اخلاق میں عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ، جب ان سے پوچھا گیا کہ اچھا اخلاق کیا ہے، انہوں نے فرمایا کہ 3 چیزیں جب پائی جائیں گی پھر اچھا اخلاق ہوگا. نمبر 1 بذل النداء، مال خرچ کرنا. اور نمبر 2 اپنے ہاتھ، زبان، پاؤں کو تکلیف دینے سے روکے رکھنا. آپ کی زبان، ہاتھ، پاؤں سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ ہو، کسی دوسرے سے اپنے ہاتھ، پاؤں، زبان کو روک کے رکھنا. اور نمبر 3 مسکراتے ہوئے چہرے سے ملنا. یہ 3 چیزیں ابن مبارک رحمہ اللہ کہتے ہیں جب پائی جائیں گی تو پھر انسان صحیح بنتا ہے، اچھے اخلاق والا، اچھے رویے والا، حسن اخلاق والا. تو نبی علیہ السلام تمام کائنات سے سب سے بڑھ کر، وعلیکم السلام، تمام کائنات سے بڑھ کر نبی علیہ السلام سب سے اچھے اخلاق والے تھے. اور اللہ رب العزت نے آپ کو کہا انک لعلی خلق عظیم، اے حبیب آپ تو سب سے اچھے اخلاق پر فائز ہیں. اور آپ، اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اپنے بازو کو جھکا کر رکھیں ان کے لیے جو مومنوں میں سے آپ کی پیروی کرتے ہیں. یعنی ان کے ساتھ رویہ
नरम रखें। तो आज हम देखते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ुबान मुक़द्दस से उस शख्स के लिए क्या तारीफ़ की है, क्या अजर व सवाब बयान किया है जो अपना रवैया अच्छा रखता है, जो अच्छे अखलाक से पेश आता है। और अच्छे अखलाक से सबसे पहले जो मुस्तहिक के आपके, वो अल्लाह ताला ने आपके वालिदैन को रखा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याह, इबादत करो तो सिर्फ अल्लाह की, व बिल वालिदैन इहसाना, उसके बाद वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो। उनको डांटना नहीं, उनको उफ तक भी नहीं कहना। वकुल लहुमा कौलन करीमा, उनसे हमेशा अच्छी बात करनी जिससे उनके दिल ठर जाए, उनका दिल जिससे उनकी आंखें ठंडी हो जाए, ना कि आपकी वजह से कोई तकलीफ ना पहुंचे वालिदैन को। तो सबसे पहले वालिदैन हैं, फिर उसके बाद बीवी बच्चे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुकुम खैरुकुम लिअहली, तुम में से बेहतरीन वो है जो अपनी बीवी के साथ बेहतरीन है, बच्चों के साथ जिसका रवैया अच्छा है। फरमाया, या रसूलल्लाह, एक वो दिनार जो मैं अल्लाह के रास्ते में खर्च करता हूँ मस्कीनों के लिए, बेवा के लिए, क्या ये सबसे अफजल है? फरमाया नहीं, जो अल्लाह के रास्ते में नहीं, सबसे बेहतर वो दिनार है, वो माल है, फरमाया जो आप अपने बीवी बच्चों के लिए खर्च करते हैं, सबसे बेहतर वो दिनार, वो माल है। उसके बाद फिर बहन भाई दीगर रिश्तेदार आते हैं। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमुदार इस बारे में क्या हैं? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जन्नत के 3 दर्जे बयान किए, सबसे नीचे वाला, दरमियाना और सबसे ऊपर वाला। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मैं ज़मानत देता हूँ उस शख्स की जो झगड़े को छोड़ देता है, वालेकुम सलाम, जिस आदमी की किसी के साथ बहस मुबासा होता है, लड़ाई होती है, किसी भी काम पर लड़ाई होती है, अगरचे वो हक पर है, लेकिन फिर भी नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो झगड़े को छोड़ देता है, मैं उसके लिए जन्नत में नीचे वाले जगह पर एक घर का ज़मानत देता हूँ। और फरमाया जन्नत के दरमियाने दर्जे में मैं एक घर की ज़मानत देता हूँ उस शख्स के लिए, लिमन तारकल काज़िब, जो झूठ को हमेशा के लिए छोड़ देता है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जन्नत में सबसे आला दर्जे पर एक घर की ज़मानत देता हूँ, गारंटी देता हूँ, उस शख्स का जन्नत के सबसे ऊपर वाले दर्जे पर घर होगा। किसके लिए? फरमाया लिमन हसुन खुल्कुहु, जिसका अखलाक अच्छा हुआ, जिसका अखलाक अच्छा हुआ। आप अलैहिस्सलाम उसके लिए गारंटी कहाँ की दे रहे हैं? सबसे ऊपर वाले मकान की। तो इसलिए भाइयों, इसमें हमें जद्दोजहद करनी चाहिए कि हमारी तरफ से कोई किसी आदमी का थोड़ा सा भी दिल ना दुखे, खा हमारी ज़ुबान से, खा हमारे हाथ से, खा हमारे पाँव से, खा हमारे किसी भी रवैये से। और हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि नबी अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया, अन अक्सर मा युदखिलुन नार, कि इंसानों को सबसे ज़्यादा जन्नत में दाखिल करने वाली कौन सी चीज़ है? सबसे ज़्यादा जन्नत में दाखिल करने वाला अमल कौन सा है जिसकी वजह से वो जन्नत में दाखिल होंगे? तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो 2 चीज़ें, तक़वल्लाह व हुस्नुल खुल्क, अल्लाह का तकवा, अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ, और नंबर 2 अच्छा अखलाक। जब बंदे को अल्लाह का डर हो, खा बंदा अपने कमरे में हो, वो अपने मोबाइल पर गलत चीज़ नहीं देखेगा, उसको पता मेरा रब मुझे देख रहा है, उसको पता मेरे रब की निगाह वो मेरे ऊपर है, वो मुझको इसी वक्त पकड़ सकता है, उसकी पकड़ से मैं बच नहीं सकता, वो कभी गलत चीज़ नहीं देखेगा। और नंबर 2 फरमाया हुस्नुल खुल्क, अच्छा अखलाक। अब इसमें इस हदीस में 2 बातें बयान होगी कि इंसान को पूरी ज़िंदगी 2 किस्म के हकूक़ का वास्ता पड़ता है। एक हकूक़, वालेकुम सलाम, एक हकूक़
جن کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے، اور ایک حقوق جن کا تعلق لوگوں کے ساتھ ہے۔ جب انسان میں تقویٰ آئے گا تو انسان کے اوپر جو اللہ کے حق ہیں ان میں کبھی کمی نہیں کرے گا۔ اللہ کا حق انسان پر کیا ہے کہ اس کی عبادت کرے، اسی کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، 5 نمازیں پڑھے، جو اس کی زکوٰۃ میں جب اس کے مال میں زکوٰۃ کا ٹائم ہوگا زکوٰۃ دے، رمضان کے روزے رکھے، طاقت ہو تو حج کرے، اور دیگر کام جو اللہ کے حق ہے وہ کرے۔ جب اللہ کا ڈر ہوگا تو کبھی کمی نہیں کرے گا، تقویٰ ہوگا تو کبھی کمی نہیں کرے گا۔ اور نمبر 2، اچھا اخلاق، لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ۔ اکثر لوگ جب دکان پر بیٹھتے ہیں تو گاہکوں کے ساتھ اچھا رویہ پیش نہیں رکھتے، یا پھر جو آدمی کسی دکان پر کسی شاپ پر جاتے ہیں تو وہ بھی چیز لیتے وقت اچھا رویہ نہیں رکھتے، یا پھر جب کوئی آدمی اپنے مال کا تقاضا کرتا ہے وہ پھر بھی اپنے مال کو لیتے وقت بھی بعض اوقات غلط باتیں گالم گلوچ سے پیش آتا ہے۔ تو یہ 3 موقع ایسے ہیں جس میں انسان بعض اوقات آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ آئیے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا جو خریدتے وقت، بیچتے وقت یا اپنے مال کا تقاضا کرتے وقت ان 3 موقعوں پر جو بندہ نرمی سے پیش آتا ہے، درگزری سے پیش آتا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمتیں برسائے۔ یہ دعا کون کر رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم لوگوں کو جا کر کہتے ہیں کہ یار ہمارے لیے دعا کر دو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں کیوں نہیں لے رہے آپ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں اس شخص کے لیے جو بیچتے وقت، خریدتے وقت اور اپنے مال کا تقاضا کرتے وقت کیا کرتا ہے؟ نرمی برتا ہے، معافی سے کام لیتا ہے۔ تو آپ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ اس پر اپنی رحمتیں برسائے۔ اور فرمایا کہ سب سے زیادہ جہنم میں لے جانے والی کون سی چیز ہے؟ جہنم میں لے جانے والی یہ تو 2 چیزیں ہیں جو جنت میں لے کر جاتے ہیں۔ جہنم میں لے جانے والی کون سی چیز ہے؟ اللہ اکبر۔ فرمایا وہ بھی 2 چیزیں، الفم والفرج۔ آدمی کو جو لوگوں کو سب سے زیادہ جہنم میں عمل لے کر جائیں گے، وعلیکم السلام، وہ 2 عمل ہیں جس کی وجہ سے بہت زیادہ لوگ جہنم میں جائیں گے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ 2 کام کون سے ہیں؟ الفم والفرج، منہ اور شرمگاہ۔ جو اپنی زبان کو اچھے استعمال نہیں کریں گے اور جو اپنی شرمگاہ کو حرام کاموں میں استعمال کریں گے، حلال کاموں میں استعمال نہیں کریں گے، وہ جہنم میں سب سے زیادہ جائیں گے۔ شرمگاہ کو صحیح استعمال کرنا یہ بھی صدقہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا فی بضع احدکم صدقہ، تمہارا اپنی بیوی کے ساتھ تعلقات قائم کرنا یہ بھی صدقہ ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیسے؟ ہم میں سے کوئی ایک یاتی احدنا شہوتہ، وہ اپنی شہوت مکمل کرتا ہے، اپنی ہرس کو مکمل کرتا ہے اپنی بیوی کے ساتھ، تو کیا اس میں کون سا اجر ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہارا کیا خیال ہے جب اس کو شہوت آئی، اگر وہ کسی حرام میں جا کر منہ مارتا تو کیا اس کو گناہ نہیں ہونا تھا؟ جی ہونا تھا۔ فرمایا اگر وہ حلال میں کام کر رہا ہے تو کیا اس کو ثواب نہیں ہونا چاہیے؟ جی ثواب ہے، اجر ہے، صدقہ ہے یہ بھی۔ یعنی سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو ہماری فطرت تقاضا کرتی ہے، جو چیز جو ہماری فطرت چاہتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے مطابق ہم کو زندگی دی ہے۔ اس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ سسٹم ایسا بنایا ہے کہ تمہاری فطرت کے مطابق ہر چیز ہوتی چلی جاتی ہے۔ مرد حضرات شہوت آتی ہے، یہ ان کی کمزوری ہے، تو اللہ تعالیٰ نے شادی کا سسٹم رکھا، اور انسان اللہ تعالیٰ نے زبان اس کو دی ہے، اس سے وہ بولتا ہے، باتیں کرتا ہے، تو اللہ رب العزت نے اس کے لیے دین کو بھیجا، احادیث کو بھیجا، قرآن کو بھیجا کہ اس زبان سے وہ اچھی اچھی باتیں کرتا رہے، قرآن پڑھتا رہے، حدیث پڑھتا رہے، اذکار کرتا رہے،
نیکی کا حکم دے، غلط کام سے روکے اور اچھی اچھی باتیں کرے. حتیٰ کہ فرمایا الکلمۃ الطیب صدقہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پاکیزہ گفتگو کرنا یہ بھی صدقہ ہے، اچھی باتیں کرنا یہ بھی صدقہ ہے. اگر آپ روز کسی کو ایک حدیث کا درس دیتے ہیں، روز کسی کو حدیث بیان کرتے ہیں، تو وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے. اگر کسی ایک آیت کا آپ کو علم ہوتا ہے، آپ اپنے بھائی کو وہ آیت اور حدیث کے بارے علم دیتے ہیں، یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے. تو کیوں نہ ہم فوت ہوں تو ہمارے اتنے عمل ہو جائیں جو ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہو اور قبر میں ہمارے کام آئیں. تو اس لیے منہ اور شرمگاہ اس کا استعمال اگر ٹھیک کریں گے تو یہ آپ کے لیے صدقہ ہوگا، آپ کے لیے یہ باعث اجر ہوگا، باعث ثواب ہوگا، جنت میں جانے کا سبب ہوگا، جہنم سے بچنے کا سبب ہوگا. اگر غلط استعمال کرو گے تو یہی آپ کو جہنم میں لے کر جائے گا. اور اللہ تعالیٰ کو پھر محبوب ترین بندے ہیں. آج ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے نا کہ ہم سے ایم پی این ایم اے وزیر اعظم جو بھی ہے وہ اس تک ہماری ڈیمانڈ ہو، ہمارے ہاتھ جائیں ہیں، ہماری پہنچ ہو. تو اللہ اکبر، کتنا خوش نصیب ہے وہ آدمی جس سے اللہ تعالیٰ پیار کرے، جس کی نہ صرف اللہ تک پہنچ ہو بلکہ اللہ اس سے پیار کرے. بادشاہوں کا بادشاہ، شہنشاہوں کا شہنشاہ، وہ اس سے پیار کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب عباد اللہ الی اللہ احسنہم خلقا. اللہ کے تمام بندوں میں سے جو اللہ تعالیٰ کا سب سے پیارا ہے، سب سے محبوب ہے، جس سے رب تعالیٰ پیار کرتے ہیں، وہ ہے جو سب سے اچھے اخلاق والا ہے، جو سب سے اچھے رویے والا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ ہے. اور میں نے آپ کو ابتدا میں اخلاق حسنہ کی تعریف یہ کہی تھی کہ اخلاق حسنہ میں 3 چیزیں، اچھے خلق میں 3 چیزیں. نمبر 1 مال خرچ کرنا، نمبر 2 آپ کی زبان ہاتھ پاؤں سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے، اور نمبر 3 مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ ملنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا. کسی نیکی کو بھی حقیر نہ سمجھو، حقیر نہ سمجھو. ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق. اگرچہ تم اپنے بھائی کو جب ملو تو تھوڑا سا مسکرا لو. فرمایا یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی نیکی ہے. یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا کتنا خوبصورت فرمان ہے. اگر آپ اس کو اپنی زندگی بنا لیتے ہیں تو واللہ آپ لوگوں کے ہاں محبوب ترین انسان بن جاتے ہیں. سعودی عرب کے ایک بہت بڑا عالم دین ڈاکٹر عائز القرنی حفظہ اللہ، انہوں نے ایک اتنی موٹی کتاب لکھی ہے جس کا معنی یہ ہے ابتسم، مسکرائیے. یہ اس کا ٹائٹل، اس کا عنوان. اور اس کے اندر انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے. وعلیکم السلام. اس کے اندر انہوں نے ایک قصہ لکھا ہے کہ بیلجیم کے اندر ایک کمپنی ہے، بیلجیم میں ایک کمپنی ہے، اور اس کمپنی کے مالکوں کی اپنے اس کمپنی کے جو مزدور لوگ تھے، عمال تھے، ان کی اپنے مالک کے ساتھ انبن ہو گئی. کسی بات پر جھگڑا ہو گیا. انہوں نے سب نے ایکا کیا کہ ہم جو ہے نا اس کمپنی کو دبونے کے لیے، تاکہ ہم اپنے مالک سے انتقام لیں، ہم نے یہ کرنا ہے کہ کوئی بھی گاہک ہمارے پاس آئے ہم نے اس کے ساتھ مسکرا کر پیش نہیں آنا، اور انتہائی اوکھے رویے سے اور انتہائی غلط رویے سے، غیر اخلاقی رویے سے پیش آنا ہے. شیخ دکتور عائز القرنی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ٹھیک 2 ہفتوں بعد پوری کی پوری کمپنی ڈوب گئی. اب ہم کو اندازہ ہوا کہ نبی علیہ السلام کا کتنا خوبصورت فرمان ہے کہ آپ نے فرمایا اگر اپنے بھائی سے ملو تو مسکرا کر ملو، یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی صدقہ ہے. اور احب عباد اللہ الی اللہ، اللہ تعالیٰ کے ہاں تمام بندوں میں سے پیارا بندہ، محبوب بندہ رب کریم کو وہ ہے جو سب سے اچھے اخلاق والا ہے.
جو سب سے اچھے رویے والا ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان من احبکم، اور یہ تو فوائد حاصل ہو رہے ہیں اچھے اخلاق اپنانے والے کو دنیا کی زندگی میں. اب آخرت میں کیا فائدے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان من احبکم، تم میں سے سب سے زیادہ محبوب، سب سے زیادہ پسند مجھ کو اور میرے قریب سب سے زیادہ قیامت کے دن وہ ہوگا، میرے نزدیک سب سے وہ ہوگا قیامت کے دن جو تم سب میں سے اچھے اخلاق والا ہوگا. اور فرمایا مجھ سے دور وہ ہوگا جو تم سب میں سے برے اور بدترین اخلاق والا ہوگا. برے اور بدترین اخلاق والا ہوگا، آپ نے فرمایا وہ مجھ سے دور ہوگا. اور پہلے میں نے حدیث بیان کی تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جنت کے نچلے درجے میں ایک گھر کا ضمانت دیتا ہوں اس شخص کے لیے جو حق پر ہوتے ہوئے بھی جھگڑا چھوڑ دیتا ہے. اقبال صاحب اگرچہ اس کی کسی کے ساتھ جھگڑا ہوا، لڑائی ہوئی، اگرچہ وہ حق پر ہی ہے، لیکن وہ چھوڑ دیتا ہے کہ اس سے زیادہ لڑائی آگے نہ بڑھ جائے. اگر آگے لڑائی بڑھے گی تو پھر خاندانوں کے خاندان، معاشرے کے معاشرے برباد ہو جاتے ہیں. وہ چھوڑ دیتا ہے اگرچہ حق پر ہے. تو افسوس ہے کہ ہم حق پر بھی نہیں ہوتے پھر بھی نہیں چھوڑتے. تو آپ نے فرمایا میں اس کے لیے بھی جنت میں گھر کا ضمانت دیتا ہوں. اور نمبر 2 آپ نے فرمایا میں جنت کے درمیانے درجے پر ایک گھر کی گارنٹی دیتا ہوں اس شخص کے لیے جو ہمیشہ کے لیے جھوٹ چھوڑ دیتا ہے. اور آپ نے فرمایا کہ میں جنت میں سب سے اونچے درجے پر گھر کی گارنٹی دیتا ہوں اس شخص کے لیے جو اچھے اخلاق کا مالک ہے، جو اچھے اخلاق کا مالک ہے. اور اچھے اخلاق کی میں نے آپ کو تاریخ میں 3 باتیں کہی تھی کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا، اور نمبر 2 آپ کے ہاتھ، زبان، پاؤں سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اور نمبر 3 مسکراتے ہوئے چہرے سے ملنا. افسوس یہ ہے کہ کچھ ہمارے عزیز دوست وہ بھی آخر میں آتے ہیں تو پھر مجھے تعریف بار بار کرنی پڑتی ہے. تو اس لیے عثمان صاحب ادھر نہ دیکھو. تو اس لیے بھائیوں یہ اگر ہم اچھے اخلاق کو اپنائیں گے تو انشاءاللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ میں گارنٹی دیتا ہوں کہ میں اس کے لیے جنت میں سب سے اوپر والے درجے پر ایک گھر کا ضمانتی ہوں. اور اخلاق کی وجہ سے انسان اپنی اولاد میں، اپنے تمام عزیز و اقارب میں محبوب بنتا ہے. اگر اس کا رویہ اچھا نہ ہو تو سب کے والدین بھی اس کو گھر سے نکال دیتے ہیں. اور اخلاق کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی لا یدرک بحسن خلقہ، بسا اوقات اپنے اخلاق کی وجہ سے ایسے درجے پر پہنچ جاتا ہے، اللہ اکبر، درجات قائم اللیل و صائم النہار، کہ گویا کہ جب انسان میٹھے اخلاق والا ہے، میٹھے بول والا ہے، اچھے رویے والا ہے، تو وہ فرمایا ایسے ہی ہے جیسے وہ شخص جو دن کو روزہ رکھتا ہے اور رات کو قیام کرتا ہے. وعلیکم السلام. ایک شخص آپ نے فرمایا دن کو روزہ رکھتا ہے، رات کو اٹھ کر قیام کرتا ہے، تو ایک طرف یہ آدمی ہے اور ایک جانب وہ آدمی ہے جو اچھا اخلاق رکھتا ہے، اچھا خلق رکھتا ہے. فرمایا جیسے وہ سارا دن بھوکا رہ کر رات کو اٹھ کر قیام کرتا ہے، یہ صرف اچھا اخلاق رکھتا ہے، اللہ دونوں کو ایک اجر دیں گے، ایک جیسا اجر دیں گے. اور آپ نے فرمایا حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یا ابا ذر الا ادلک علی خصلتین، کیا میں تم کو 2 عادتیں ایسی نہ بتلاؤں کہ جو بڑی ہلکی ہو، آسان ہو، عمل کرنا مشکل نہ ہو، لیکن میزان میں بھاری ہو. جب ہمارے اعمال تولے جائیں گی ان میں سب سے وزنی ہو. تو فرمایا کون سی؟ آپ نے فرمایا 2 چیزیں فرمائی آپ نے. علیک بحسن الخلق، تم حسن خلق کو لازم پکڑ لو، اچھے رویے کو اپنے اوپر لازمی کر لو. اور نمبر 2 وہ طول الصمت، لمبی خاموشی. خاموش رہنے کے بڑے فائدے ہیں. کم از کم اگر آپ زبان سے اچھے کلمات اگر کم از کم اچھے کلمات ادا نہیں کر سکتے
تو خاموش رہنا بہت ہی بہتر ہے. اس کا فائدہ کم از کم جو غلط باتیں آپ نے زبان سے نکالنی تھی ان غلطیوں گناہوں سے تو بچ جاتے ہیں نا. جو غیبتیں کرنی تھی ان گناہوں سے تو کم از کم بچ جاتے ہیں. بہت فائدے ہیں. فرمایا من صمت نجا، جو خاموش رہا وہ کامیاب ہو گیا، وہ نجات پا گیا. فرمایا الصمت حکمہ، یہ حکمت ہے خاموشی. وقلیل الفاعلون، فرمایا ہائے افسوس لیکن اس کو کرنے والے بہت ہی کم ہیں. فرمایا جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو فلیقل خیرا او لیصمت، وہ بات کرے تو اچھی کرے، اگر بات نہیں کرنی تو خاموش رہے. خاموشی میں بہت فائدے ہیں اس کے لیے. اور آپ نے فرمایا ما من شیء یوضع فی المیزان، کوئی بھی چیز جب ہمارے نامہ اعمال میں رکھی جائے گی سب سے بھاری جو چیز ہوگی وہ اچھا اخلاق ہوگا. اچھا اخلاق والا وزن سب سے بھاری ہوگا. اور اس کے بعد سب سے جو بھاری چیز ہوگا وہ 2 کلمے ہیں. وہ 2 کلمے ہیں. کون سے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ. یہ 2 کلمے سبحان اللہ. نبی علیہ السلام کی بڑی پیاری حدیث کیا ہے؟ فرمایا کلمتانی حبیبتانی الی الرحمن، 2 کلمے بڑے محبوب ہیں رحمان کو، اللہ تعالیٰ کو. خفیفتانی علی اللسان، زبان پر ہلکے سے ہیں، کوئی مشکل نہیں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، کوئی مشکل نہیں. خفیفتان علی اللسان، زبان پر ہلکے ہیں. ثقیلتان فی المیزان، میزان پر وزنی ہیں، بڑی بھاری ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اس لیے کثرت سے ان کا ورد کیا کرو تاکہ یہ ہمارے میزان کو بھاری کر دے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہ اکبر. اور آپ نے فرمایا فوالذی نفس محمد بیدی، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے. اللہ کی قسم کھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما عمل الخلائق بمثلها، تمام مخلوقات ان 2 عملوں سے بڑھ کر کوئی عمل قیامت کے دن لے کر نہیں آئیں گے. یہ سب سے بڑھ کر عمل ہوگا. اور آپ نے فرمایا ایک اور آخری حدیث آپ علیہ السلام نے انتہائی خوبصورت ارشاد فرمائی کہ اجر و ثواب تو آپ کو حاصل ہوتا ہی ہوتا ہے، دنیا میں اس کا کتنا فائدہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن الخلق و حسن الجواری، اچھا اخلاق اور اچھا پڑوس، اچھا ہمسایہ. جو آدمی اچھا خلق والا ہے، اچھا یعنی اچھے رویے والا ہے اور اس کا ہمسایہ بھی اچھا ہے، اس کے لیے دنیا ایسے ہی ہے جیسے جنت ہے. فرمایا حسن الخلق و حسن الجواری، اچھا اخلاق اور اچھا ہمسایہ یہ کیا کرتے ہیں؟ یعمران الدیار، گھروں کو آباد کرتے ہیں. گھر آباد ہوتے ہیں بندہ خود اچھے اخلاق والا ہو اور اچھے ہمسائے والا ہو. وَيَزِيدَانِ فِي الْأَعْمَارِ، اور اس میں اللہ تعالیٰ پھر ان کی عمروں میں بھی برکت عطا فرما دیتے ہیں. ان کی عمر بھی بڑھ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں بھی برکت عطا فرما دیتے ہیں. تو یہ بھی مین چیز ہے کہ بندہ اپنے ہمسائے کو بھی دیکھے. جہاں کوئی آپ گھر کو خریدنا چاہ رہے ہیں، جہاں رہائش اختیار کرنا چاہ رہے ہیں، وہاں کم از کم پہلے یہ دیکھیں کہ اس محلے کا ماحول کیسا ہے. آپ کی بیٹیاں ادھر رہیں گی، بیٹے ادھر رہیں گے، تو ان کے فیوچر کے لیے، ان کے مستقبل کے اچھے مستقبل کے لیے آپ کو یہ ساری چیزیں دیکھنا ہوگی. اس لیے کہ اگر اچھے ماحول میں جائیں گے تو اولاد بھی اچھی بنے گی. اگر ماحول اچھا نہیں ہوگا تو اب گھر میں جتنی بھی ان کی تربیت اچھی کر لیں، جتنی بھی ان کی دیکھ بھال اچھی کر لیں، لیکن وہ بچے جو ہی باہر نکلیں گے وہ خراب ہو جائیں گے. اس لیے بہترین چیز ہے، سب سے اچھی چیز کیا ہے؟ وہ ماحول ہے. ماحول سے انسان بہت کچھ سیکھ لیتا ہے، ماحول سے انسان بہت کچھ سیکھتا ہے. بعض اوقات ایسے محلوں میں جاتے ہیں جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بچے خاص کوئی تعلیم میں آگے نہیں ہیں، وہ ایجوکیٹڈ نہیں ہیں، لیکن وہ رویہ، وہ انداز، وہ ان کی
بولنے کا انداز انسان سمجھتا ہے کہ یہ تو عالم بھی ہیں اور کتنے اچھے انسان ہیں، وہ سارا ماحول کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو اس لیے ماحول بھی بہترین چیز ہے۔ ماحول اس لیے اچھی چیز ہے کہ جو حدیث ہے، لمبی جو حدیث ہے، جس کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بنی اسرائیل کا ایک آدمی جس نے 99 آدمیوں کو قتل کیا، کیا کیا؟ 99 آدمیوں کو مار دیا۔ تو وہ ایک ملا کے پاس جاتا ہے، مولوی کے پاس جاتا ہے، اس نے کہا حل توبہ، کیا میرے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے؟ کیا میں توبہ کر سکتا ہوں؟ ہے ایک قتل کی معافی نہیں ہے، تم نے تو 99 آدمیوں کو قتل کر دیا، مار دیا۔ اس نے کہا معافی نہیں ہے، چلو پھر ایک اور قتل کرنا، چلو 100 تو پورا ہوئے۔ اس نے اس کو بھی پھڑکا دیا، اس کو بھی مار دیا۔ اس نے کہا نہیں، اس عالم دین کو چاہیے تھا نا، وہ غلط مسئلہ بتلا رہا ہے، یہ اس کی جزا ہے کہ جو اس نے غلط بات اس کو کہی، اس لیے کہ توبہ کا دروازہ خواہ جس نے 1000 قتل کیا اس کے لیے بھی کھلا ہے۔ وہ تو جب تک بندہ مرتا نہیں اس کے لیے باب کھلا ہے، جب اس کو آخری سانس آ جائے، قریب وہ موت کو دیکھ لے، پھر وہ توبہ کرے، پھر خلاص۔ اس نے کہا جب میرے لیے توبہ کا دروازہ بند ہے جیسے تو کہہ رہا ہے، تو پھر جیسے میں نے ایک کم 100 کو مار دیا ہے، چلو کم از کم 100 کی گنتی کو تو مکمل کروں۔ اس نے اس کو مار دیا۔ پھر وہ آگے جاتا ہے تو ایک اور عالم دین سے ملتا ہے، وہ اصل عالم دین تھا، اس کو ملتا ہے، اس کو کہتا ہے کہ کیا میرے لیے توبہ ہے؟ وعلیکم السلام۔ تو وہ کہتے ہیں ہاں جی بالکل آپ کے لیے ہے، توبہ ہے آپ کے لیے۔ تو آپ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگیں، اور ایک کام کریں کہ اب آپ جس علاقے میں پہلے رہتے ہیں اس علاقے میں نہ رہیں، اب فلاں بستی ہے، وہ نیک لوگوں کی بستی ہے، اور ادھر جا۔ کیوں یہ عالم دین نے کیوں ایسی بات کہی کہ شاید یہ اگر اپنی بستی میں جائے گا، وہاں گنہگار لوگ ہوں گے، اس ماحول میں دیکھ کر پھر یہ دوبارہ گنہگار نہ ہو جائے اور دوبارہ قاتل نہ بن جائے۔ نیک لوگوں کی بستی میں جائے گا، نیک ماحول میں رہے گا، اچھے ماحول میں رہے گا، تو شاید ان کی اچھائی سے یعنی اس کی توبہ زیادہ پکی ہو اور یہ زیادہ نیک بن جائے۔ تو یہ اثر ہوتا ہے ماحول کا۔ ماحول آپ کو نیک بھی بنا دیتا ہے اور ماحول آپ کو بدتر بھی بنا دیتا ہے۔ تو یہ حسن خلق بھی ایسی چیز ہے جو ماحول کو اچھا رکھنے کے لیے ہی اس کی سارا اجر و ثواب ہے۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا اکمل المؤمنین، سب سے مکمل ترین ایمان والا وہ شخص ہے جو سب سے اچھے اخلاق والا ہے۔ سب سے مکمل ترین ایمان والا وہ شخص ہے جو سب سے اچھے اخلاق والا ہے۔ تو اس لیے بھائیو ان احادیث کو آگے رکھ کر ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو آگے رکھتے ہوئے ہمیشہ ہر قدم، ہر لمحہ، ہر موڑ پر اچھے اخلاق کو اپنانے کی کوشش کرتے رہیں۔ اور ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق اگر اچھا نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے پیغمبر، اے حبیب، اگر آپ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ سخت دل والے ہوتے، اگر آپ کا اخلاق اچھا نہ ہوتا، لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ آپ کے ارد گرد جو لوگ اکٹھے ہوئے ہیں، جو آپ کے لیے اپنی جانیں نچھاور کرتے ہیں، یہ آپ کے پاس نہ بیٹھتے، اٹھ جاتے آپ کے پاس سے۔ صحابہ کرام آپ کے قریب نزدیک ہوئے کس کی وجہ سے؟ اچھے اخلاق کی وجہ سے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ابھی مکہ مکرمہ میں تھے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو مکہ مکرمہ میں آخری سال تھے، وہ تبلیغ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ حج کے لیے آتے تھے، کعبے کا طواف کرنے کے لیے آتے تھے، وعلیکم السلام، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کو دعوت دیتے تھے، ان کو تبلیغ کرتے تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام انتہائی اچھے اخلاق کے مالک تھے، انتہائی اچھے اخلاق کے مالک تھے۔ تو ان میں سے
وہ خبر پہنچی حضرت ابو ذر غفاری کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ مکے میں ایک آدمی ہے جو دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں، اور وہ تبلیغ کرتا ہے. تو انہوں نے اپنے بھائی کو بھیجا، انیس کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ تم جاؤ اور اس کو دیکھ کر آؤ کہ اس کے کیا پیغام ہیں، کیا دعوت ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے. تو حضرت انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں مکہ مکرمہ میں. وہ چھپ چھپ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھتے ہیں کہ آپ کے رویے کیا ہے، آپ کا دوستوں کے ساتھ رویہ کیا ہے، اپنے متبعین کے ساتھ رویہ کیا ہے، آپ وسلم کی دعوت کیا ہے. تو پھر واپس گئے تو اپنے بھائی کو بتلایا 2 لفظوں میں، پوری اپنے سفر کا خلاصہ بیان کر دیا. آپ علیہ السلام کا پوری دعوت، پوری زندگی کا نچوڑ بیان کر دیا کہ اے بھائی، رأیتہ یأمر بمکارم الاخلاق، کہ میں نے اس جو مکے میں نبی ہے، رسول ہے، میں نے اس کو دیکھا ہے. رأیتہ، میں نے اس کو دیکھا ہے کہ وہ ایک ہی چیز کا حکم دیتا ہے، اور وہ ہے حسن اخلاق. وہ حسن خلق کا درس دیتا ہے اور اسی کی طرف لوگوں کو وہ ترغیب دیتا ہے، اور اسی کا بار بار کہتا ہے حسن خلق کا. تو حضرت ابو ذر غفاری پھر خود آئے، اور پھر یہ بڑا لمبا واقعہ قصہ ہے، اور پھر خود آ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، متاثر ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے اخلاق کو دیکھ کر، اور ادھر پھر کلمہ پڑھ لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھ کر کلمہ پڑھا ہے. اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا رویہ اچھا نہ ہوتا